الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کے آراستہ کرو کہ یہ بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں مدنی چینل کا پروگرام سورس، اور اس میں ہم آپ کو بتاتے ہیں کسی ایک کہانی کے بارے میں، ایک واقعہ ہوتا ہے اور پھر اس کے اوپر ہم مختلف ایکسپرٹس کی رائے بھی لیتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسے نوجوان کے بارے میں جس کے ملٹیپل سورسز آف انکم ہیں، یعنی وہ کسی ایک جگہ سے نہیں بلکہ مختلف جگہوں سے کما رہا ہے۔ اور آج کل یہ ایک ٹرینڈ ہے کہ انسان آن لائن، خاص طور پہ ای کامرس کے اندر ایکسپرٹیز حاصل کرتا ہے اور آن لائن کماتا ہے۔ اس کے اوپر شرعی رہنمائی ضرور لے لینی چاہیے کہ بہت سی ونڈوز ہیں، بہت سے اڈے کھلے ہوئے ہیں، انسان انٹرنیٹ پر جاتا ہے، ایک بہت بڑی دنیا آباد ہے اور وہاں جا کر پھر کمائی کا کوئی ذریعہ ڈھونڈتا ہے اور پھر آگے سے آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو جس نوجوان کو آج ہم موضوع بحث لائیں گے، جو ہمارا سبجیکٹ ہے، وہ بھی آن لائن کام کرتا ہے۔ یاد رکھیے، یہ ایک ہنر ہے، اور انسان کے پاس ہنر ہو تو جتنا وہ وقت دیتا چلا جاتا ہے اتنا ہی پیسہ اس کے پاس آتا جاتا ہے۔ جیسے ایک ڈاکٹر صاحب ہیں، انہوں نے MBBS کیا، اب MBBS کرنے کے بعد مختلف جابز وہ کر رہے ہیں۔ صبح کے ٹائم ایک سرکاری جاب ہے، اس سے تنخواہ آتی ہے، اور پھر 2 سے 6 بجے تک ایک اور جاب کرتے ہیں، اور پھر رات 7 سے 10 بجے تک ایک تیسری جاب بھی کرتے ہیں، اور اگر وہ چوتھی جاب بھی کریں گے تو اس سے بھی ان کو پیسے آنا شروع ہو جائیں گے۔ لیکن پھر انسان کے اندر جو توانائی ہے، جو سکل ہے اور جو اس کے ذہن کی ریٹینشن ہے، وہ کم ہوتی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے جو ہمارا سبجیکٹ ہے، نوجوان ہے، وہ اپنی ریگولر جاب دن کے ٹائم جو اس کا کام ہے وہ کر رہا ہے، لیکن رات کے وقت وہ زیادہ کمائی کے لیے، ایک ایکسٹرا سورس آف انکم کے لیے آن لائن کام بھی کر رہا ہے۔ فری لانسنگ ہے، اور مختلف ذریعوں سے مختلف جگہوں پہ جا کے وہ انٹرنیٹ کے ذریعے پیسے کما رہا ہے۔ اور چونکہ اس فیلڈ میں عام طور پہ انٹرنیشنل کلائنٹل ہوتا ہے، امریکہ سے، UK سے، دیگر جگہوں سے بیٹھ کر ڈیلنگ کی جا رہی ہوتی ہے، اور ٹائم زونز میں فرق ہے۔ امریکہ میں 10 بجے ہیں بالفرض، تو پاکستان میں 1 بجے ہوں گے، اور یوں دن رات اس نوجوان کی مصروفیت وہ جاری ہے۔ ایک دن کیا ہوا، وہ نوجوان ساری رات اپنا آن لائن کام کرنے کے بعد جب صبح اپنے ریگولر کام پر گیا، بیٹھا تھا، اچانک اس کی طبیعت خراب ہو گئی، وہ گر گیا اور اس کے منہ سے جھاگ نکلنے لگی، کانپنے لگا، اس کی حالت بہت غیر ہو گئی اور وہ بے ہوش ہو گیا۔ اس کے ورک پلیس کے لوگوں نے اس کے گھر کال کی اور بلایا۔ گھر والے جب آئے تو اس نے گھر والوں کو دیکھا، انہوں نے اس کو ہوش میں لانے کی کوشش کی، وہ اول فول بکنے لگا اور اپنے گھر والوں کو پہلی بار پہچان بھی نہ پایا۔ اور اس کے بعد جب وہ حواس میں آیا تو وہ اس بات کو بھول ہی چکا تھا کہ اس کے ساتھ کوئی ایسا پرابلم ہوا۔ Now this is an incident، اور بظاہر یہ ایک دورہ تھا، اس کو عام لفظوں میں اگر کہا جائے it was a sudden attack of some medical condition، اس کو mental trauma آپ کہہ سکتے ہیں۔ یہ کیا ہوا، یہ کیسے ہوا؟ آئیے سب سے پہلے ایک ایکسپرٹ سے سنتے ہیں کہ اس نوجوان کے ساتھ کیا ہوا۔ جیسا کہ آپ نے یہ واقعہ بیان کیا ہے، میں اس کی میڈیکل ریزن آپ کو بتانا چاہوں گا کہ آج کل جو ہماری یوتھ ہے اس کے اندر بہت زیادہ آن لائن ورک کرنے کا جو ہے رجحان ہے، اور آن لائن ورک آپ کو پتہ ہے آج کل ڈیمانڈ بھی بہت زیادہ ہے، لوگوں کی سوشو اکنامک صورتحال ایسی ہے کہ پیسہ بہت ضروری ہو گیا، اور ہماری جو یوتھ ہے آج کل بہت زیادہ آن لائن کام کر رہی ہے۔ اب آن لائن کام کرنے سے ہوتا کہ ایکچولی کہ زیادہ تر آپ کی جو کلائنٹیج ہوتی ہے وہ کوئی UK کے اندر بیٹھا ہے، کوئی US کے اندر بیٹھا ہوا ہے، تو ان کے جو ٹائم زون ہوتا ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے، کہ مثال کے طور پر ان کے وہاں پر دن ہے تو ہمارے یہاں پر رات ہوتی ہے۔ اس طرح کے کیسز میں کیا ہوتا ہے کہ جو ہمارا بچہ ہے وہ پوری رات جاگتا ہے۔ اب یہ روٹین کے ساتھ ہم یہ آج کل اس طرح کے کیسز دیکھتے ہیں جس کے اندر نیند کمپرومائز ہونے کی وجہ سے، کیونکہ سلیپ بہت امپورٹنٹ ہے ہمارے جسمانی بھی اور ذہنی بھی صحت کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم 6 سے 8 گھنٹے نیند پوری کیا کریں۔ تو جس طرح کہ آپ نے یہ واقعہ سنا ہے، اسی کی طرح کہ ہم مسلسل روٹین کے ساتھ آج کل تو بہت زیادہ واقعہ اس طرح کے ہوتے ہیں جس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ذہنی حالت بھی بچوں کی خراب ہو رہی ہے، اور اس کی وجہ سے چڑچڑاپن، غصہ، اور ان کے اندر اس طرح کے نفسیاتی مسائل بھی آ رہے ہیں۔ تو ہمارا جو یہاں پر میسیج ہے ہماری یوتھ کے لیے وہ یہ ہے کہ آپ لوگ ڈیفینیٹلی آن لائن کام کریں، کیونکہ پیسہ بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے۔
لیکن ان چیزوں کو بیلنس کریں. آپ کی جو نیند ہے وہ کمپرومائز نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اگر آپ صحت مند ہوں گے تو ہی آپ کام کر سکتے ہیں. تو آپ کا کام کرنا کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے، لیکن آپ کی صحت جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. کیونکہ اگر آپ ہی صحت مند نہیں رہیں گے تو آپ اپنے کام اور جو دیگر کام ہیں آپ کے وہ آپ روٹین کے ساتھ نہیں کر پائیں گے. تو ہم جو ایڈوائس اس چیز کے اندر کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ روٹین کے ساتھ ریگولر ایکسرسائز آپ کیا کریں جو ہماری یوتھ ہے، تاکہ ان کی نیند بیٹر ہو. اس کے ساتھ جو ہم بہت زیادہ آن لائن کام اس طرف کر رہے ہیں، اس میں اپنا جو اسکرین ٹائم ہے، جو آپ اسکرین کو ٹائم دیتے ہیں، اس کو بھی کم کریں. اور کوشش کریں کہ اپنا جو ٹائم ہے منیمم جتنا آپ کر سکتے ہیں، جتنا آپ کی ڈیمانڈ ہے آپ اتنا کریں. اور ریگولر ایکسرسائز تو بہت ضروری ہے، اور اس کے ساتھ بیلنس ڈائٹ. آج کل ہم لوگوں کی ڈائٹ بھی بہت متاثر ہے، کیونکہ جس طرح فاسٹ لائف ہو گئی ہے تو کھانا پینا لوگوں کا بھی اس طرح ٹھیک نہیں ہوتا. اکثر لوگ صبح ناشتہ ہی نہیں کرتے. تو ایک بیلنس ڈائٹ، آپ کا نیند 6 سے 8 گھنٹے، یہ آپ کی لائف کے لیے، آپ کی زندگی کے لیے بہت ہی ضروری ہے. تو آپ اگر ان چیزوں کے اوپر عمل کریں گے تو آپ کی سلیپ جو ہے وہ بہت زیادہ حد تک بیٹر ہوگی، اور آپ اپنے جو کام ہے بلکہ ایفیشینٹلی کر سکتے ہیں. جو بندہ ذہنی طور پر، جسمانی طور پر بیٹر ہوتا ہے، صحت مند ہوتا ہے، وہ روٹین کے ساتھ اپنے جو باقی کام ہیں ان کو بھی اچھے سے نبھا سکتا ہے. تو آپ لوگوں کے لیے یہی ایک میسیج ہے کہ آپ لوگ اس چیز کے اندر جو آن لائن ورک کر رہے ہیں اپنی صحت کا خاص خیال رکھیں، اور اپنے ارد گرد لوگوں کا بھی خیال رکھیں، اور اپنے معاشرے کو بھی اس چیز کے اندر دیکھیں کہ کوئی بندہ اپنی صحت پر کمپرومائز تو نہیں کر رہا. اب اس کیس کے اندر جو یہ ریزن آپ نے بتائی کہ اس کو یاد نہیں ہے، سم ٹائم ہوتا ہے جس میں ہم کہتے ہیں کہ جی انسان کا نروس بریک ڈاؤن ہو گیا، اتنا اس نے کام کیا، اتنا اس کی نیند ڈسٹرب ہے. اس نیند ڈسٹرب ہونے کی وجہ سے ایک شارٹ ٹرم میموری سم ٹائم لوگوں کو پرابلم آتا ہے کہ اتنا شدت کا سٹریس ہوتا ہے اس کے اندر، وہ جو واقعہ ہے وہ ٹائم پیریڈ ہوتا ہے، اس کے اندر وہ لوگ جو ہے اس چیز کو ان کے میموری کا ایشو آتا ہے، لیکن وہ ایک ٹرانزٹ پیریڈ ہوتا ہے، ایک وقتی طور پر ان کی میموری ڈسٹرب ہوتی ہے، کوئی لانگ ٹرم اس چیز کے اندر نہیں ہوتی. اور اکثر جو لوگ بہت زیادہ ذہنی تناؤ کا شکار ہوں ان کے ساتھ اس طرح کی علامتیں، جو کہ یادداشت ان کی چلی جائے، ان کے اندر جو ہے الٹ پلٹ باتیں کرنا شروع کر دیں، تو یہ اس طرح کے واقعات ہو سکتے ہیں. نیند، اب جو نئی ریسرچ ہے اس کے مطابق نیند کا 6 سے 8 گھنٹے وہ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ 6 سے 8 گھنٹے نیند پوری کریں. نیند پوری کرنے سے آپ کو کیا فائدے ہوتے ہیں؟ آپ کو خالی ذہنی نفسیاتی فائدے نہیں ہوتے، اس سے آپ کا جو جسمانی فائدے ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. آپ کی باڈی ری انرجائز ہوتی ہے، دوبارہ سے اس کے اندر طاقت آتی ہے. جب نیند پوری ہوتی ہے ہمارے جتنے سیلز ہیں باڈی کے، دوبارہ سے ان کی فنکشنلٹی جو ہوتی ہے اس کو ری چیک کیا جاتا ہے. تو ایک برین جب آپ کا کام ڈاؤن ہوتا ہے تو پوری باڈی کام ہوتی ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ چند لوگوں کا اگر 2 دن یا 3 دن نیند پوری نہ ہو تو غصہ، چڑچڑاپن، اس طرح کی علامتیں آنا شروع ہو جاتی ہیں. یہاں میں ایک بات آپ سے شیئر کرتا چلوں. بہت سی تحقیقات جو نیند کے بارے میں ہوئی، اس میں ایک تحقیق یہ بھی ہے، سلیپ از یور ڈرین. یعنی جب انسان سو جاتا ہے اس وقت اس کے دماغ کا کچرا وہ ڈرین ہوتا ہے. اور اگر انسان نہ سوئے، وہ سلیپ لیسنس کا شکار ہے اور سو نہیں رہا، تو اب the brain will drown in its own garbage. انسان کا دماغ اپنے ہی پیدا کیے ہوئے کچرے میں ڈوب جاتا ہے. یاد رکھیے، نیند انسانی زندگی میں اہم ترین ہے، لیکن ہم جب بھی سیکریفائز کرنے کی بات کرتے ہیں سب سے پہلے نیند ہی سیکریفائز ہوتی ہے اور نیند کو ہی چھوڑتے ہیں. دیکھیے، اگر آپ کے پاس کوئی 20 لاکھ کا گھوڑا ہو، کتنا خیال رکھیں گے اس کا؟ آپ اس کو ہر طرح سے کھانا کھلائیں گے، اس کو آرام میں رکھیں گے، اس کو اتنا بوجھ بھی نہیں لا دیں گے کیونکہ وہ بہت مہنگا ہے. تو آپ کا جسم، یہ تو کتنے کروڑوں کا ہے، اس کا تو اندازہ بھی نہیں لگایا جا سکتا. تو اس جسم کی ریکوائرمنٹ کا خیال رکھیں. اینڈ ریممبر the quota of sleep which is fixed cannot be altered and cannot be substituted. اور نیند کا جو کوٹا آپ کے جسم کو چاہیے، اس کو نہ تو متبادل کوئی دیا جا سکتا ہے اور نہ اس کا کوئی متبادل ایگزسٹ کرتا ہے. ٹرائی ٹو ٹیک فل سلیپ. مکمل سلیپ، مکمل نیند جو ہے، جو آپ کو چاہیے، وہ ضرور اختیار کریں. اٹس ایکچولی اے چارجر. جس طرح آپ کا موبائل، اس کی بیٹری ختم ہو جاتی ہے، آپ اس کو چارجر پہ لگاتے ہیں، موبائل دوبارہ سے چارج ہو کے کام کرنے لگتا ہے. تو یہ سلیپ اور نیند بھی انسان کا چارجر ہے. جب آپ سو جاتے ہیں، آپ کو نئے خیالات آتے ہیں، کریٹیوٹی آتی ہے، اور اب آپ اچھے انداز سے چیزوں کو ٹیکل کر سکتے ہیں. اینڈ ٹرائی ٹو ایڈجسٹ یور سرکیڈین ردم. سرکیڈین ردم کیا ہوتا ہے؟ ایک تو وہ روشنیاں جو کہ باہر ہمیں ملتی ہے، سورج نکلا، پورا سفر طے کرنے کے بعد غروب ہو گیا، چاند باہر آیا. ایک آپ کے اندر کا سورج ہوتا ہے،
جس کو آپ سرکیڈین ردم کہتے ہیں، آپ کے اندر کا بھی ایک سسٹم ہوتا ہے. کوشش کریں جو فطرتی نظام ہے اس کے ساتھ آپ کا نظام سنکرونائز ہو جائے. دن کے وقت آپ جاگیں، رات کو سوئیں. ساری تحقیقات کے مطابق رات کی نیند کا کوئی متبادل نہیں ہے. اور یہ جو صبح کے وقت لائٹ ہوتی ہے، اب یوں سمجھے لائٹ آن کر دی جاتی ہے، سورج باہر آ جاتا ہے، اور پھر لائٹ آف کر دی جاتی ہے، سورج ڈوب جاتا ہے. اسی وقت آپ سو جائیں. رات کے وقت 10 سے 11 بجے تک جو نیند ہے، 11 سے 12 بجے تک جو نیند ہے، دن کے 4-5 گھنٹے کی بھی نیند اس 1 گھنٹے کو کمپنسیٹ نہیں کر سکتی. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی نیند پوری کریں اور کوئی ایسا کام نہ کریں جو ہماری صحت کے اندر رکاوٹ بنے. یاد رکھیں یہ جسم ہی تو ایک جگہ ہے جہاں آپ نے رہنا ہے، اور کہاں رہ سکتے ہیں. اس جسم کا خیال رکھیں. جو کیس یہاں پر ہوا، ہو سکتا ہے اس نوجوان کو پہلے سے کوئی بیماری ہو اور اس بیماری کی وجہ سے اسے ایسا ہوا، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس وقت میں اسے کوئی ایسا اٹیک ہوا ہو جس وجہ سے اسے یہ کنڈیشن کا سامنا کرنا پڑا. کیونکہ جو علامات اس کے جسم سے ظاہر ہوئیں، جیسے گر جانا، بے ہوش ہونا، منہ سے جھاگ نکلنا، یہ کئی قسم کے سیجرز، ایپیلیپسی کی بھی علامت ہو سکتا ہے. بہرحال ایسے کسی بھی کیس میں مستند ڈاکٹر سے ضرور رجوع کیجیے. آئیے اب اس کیس کے بارے میں جو واقعہ ہم نے سنا، ہم اپنے دعوت اسلامی کے روحانی علاج جو شعبہ ہے ان کے اسلامی بھائی کے پاس چلتے ہیں اور ان سے رائے لیتے ہیں کہ وہ ہمیں کون سے وظائف اور کیا طریقہ ارشاد فرما رہے ہیں. اس اسٹوری کے اندر آپ نے پوری یہ جو سنی ہے اس شخص کے بارے میں کہ وہ دن بھر محنت کرتا رہا، پوری رات جاگتا رہا، اور اب ظاہر سی بات ہے جب وہ پوری رات جاگا، دن بھر اس نے کچھ کھایا بھی ہوگا، دوران کام بھی اس نے کھایا پیا ہوگا، تو بعض اوقات کھانے پینے میں کچھ ایسی بے احتیاطیاں ہو جاتی ہیں اور ہم اعتدال کے ساتھ نہیں چل پاتے تو پیٹ کا نظام انہضام یہ بھی بعض اوقات خراب ہو جاتا ہے. تو پیٹ اور معدے کی خرابی کی وجہ سے بھی اس طرح کی کیفیت کا ہونا ممکن ہے کہ منہ سے جھاگ کا نکل آ جانا، بے ہوشی کا طاری ہو جانا، ہاتھوں کا مڑ جانا، سانس کا پھول جانا، پھر اپنا ماضی کی باتوں کو بھول جانا. اس طرح کی کیفیت کا ہونا ممکن ہے. اب آئیے وظائف کی طرف. ایک ایسا وظیفہ میں عرض کرتا ہوں کہ اگر کسی کو نیند نہ آتی ہو تو اب کیا وظیفہ کیا جائے کہ پرسکون، راحت اور سکون والی نیند آ جائے. اچھا، وظیفہ کیا ہے؟ وظیفہ یہ ہے کہ سورۃ النبا، یہ قرآن پاک کے 30ویں پارے میں ہے، اور سورۃ النبا کی یہ آیت مبارکہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، یہ رات کو سونے سے پہلے اول اور آخر درود پاک کے ساتھ یہ پڑھنے کا معمول بنائیے. الحمدللہ عز و جل نیند آ جائے گی. اچھا، اب آئیے دوسرے وظیفے کی طرف. اس اسٹوری کے اندر ایک اور جو معاملہ سامنے آیا تھا وہ یہ تھا کہ اس شخص پر بے ہوشی کی کیفیت طاری ہو گئی تھی. اگر کوئی شخص بے ہوش ہو چکا ہو، کسی پر غنودگی طاری ہو چکی ہو، اب ہم نے اسے ہوش میں لانا ہے، تو ہوش میں لانے کے لیے بھی آپ اس روحانی علاج پر عمل کر سکتے ہیں. وہ یہ آیت الکرسی کا یہ حصہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا، یہ 3 مرتبہ پڑھیں اول اور آخر درود پاک کے ساتھ. صحیح، 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد اب آپ ایک پانی کا پیالہ لے لیں، گلاس لے لیں، تھوڑا سا پانی لیں اور اس پانی پر یہ وظیفہ پڑھ کر آپ دم کر دیں. اب یہ جو دم کیا ہوا پانی ہے نا، یہ دم کیا ہوا پانی آپ اپنے چلوں میں لیں، تھوڑا سا یعنی ہاتھ میں ڈالیں اور چند ایک قطرے جو ہے نا اس کے چہرے پر ٹپکائیں. جو شخص بے ہوش ہو چکا ہے اس کے چہرے پر ٹپکائیں، اور چند ایک قطرے اس کی ناک کے نتھروں میں ڈالیں، چند ایک قطرے اس کے حلق میں ڈالیں اور تھوڑا سا ہلائیں گے، جھلائیں گے تو الحمدللہ عز و جل وہ ہوش میں آ جائے گا. اگر تو روزہ دار ہے وہ، پھر ناک میں اور اس کے حلق میں پانی کے قطرے نہیں ڈالنے، اور جب آپ پانی لیں اپنے ہاتھ کے اندر اور اس کے چہرے پر ٹپکائیں تو اس احتیاط کے ساتھ ٹپکانا ہے کہ پانی فرش پر نہ گرے، کیونکہ یہ دم والا پانی ہے، اس کا بھی خیال رکھنا ہے. اچھا چلیں لگے ہاتھوں ایک اور وظیفہ میں عرض کر دیتا ہوں. بعض اوقات دیکھیں دن بھر کی محنت، تھکاوٹ کی وجہ سے جو ہے نا اس طرح کی کیفیت ہو جاتی ہے کہ بندہ بڑی آزمائش میں آ جاتا ہے. تھکن دور کرنے کا بھی وظیفہ چلیں میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں. 33 ٹائمز سبحان اللہ، 33 ٹائمز الحمدللہ اور 34 ٹائمز اللہ اکبر، اول اور آخر درود پاک کے ساتھ. اور یہ وظیفہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمایا ہے. اچھا، اس اسٹوری کا ایک حصہ یہ بھی تھا کہ جب وہ شخص ہوش میں آیا، اپنی اس کیفیت سے باہر نکل آیا، تو اب وہ بھول چکا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہوا. بھولی ہوئی باتوں کو یاد کرنے کا بھی ایک وظیفہ میں عرض کرتا ہوں. 786 مرتبہ
بسم اللہ الرحمن الرحیم اول اور آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے آپ اس شخص کو پلائیں تو ذہنی کمزوری دور ہو جائے گی۔ اچھا، اب بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ جنات کے اثرات بھی ظاہر ہو جاتے ہیں، اور اللہ نہ کرے اگر جیسے جنات کے اثرات ظاہر ہو گئے، کسی پر جنات کی کیفیات ظاہر ہونے لگیں، تو یہ وظیفہ بھی چلو میں عرض کر دیتا ہوں، یہ پڑھ کر آپ اس پر دم کر سکتے ہیں۔ وہ یہ کہ سورۃ المؤمنون کی جو آخری آیات ہے نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون فتعالی اللہ الملک الحق لا الہ الا هو رب العرش الکریم ومن يدع مع اللہ الہا آخر لا برہان له به فانما حسابه عند ربه انه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اول اور آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر یہ آپ اس پر دم کر دیں، تو اگر اللہ نہ کرے اس پر جنات کے اثرات ظاہر ہوئے ہوں تو الحمدللہ عز و جل اس وظیفے کی برکت سے وہ جنات کے اثرات بھی ختم ہو جائیں گے، الحمدللہ عز و جل۔ مگر یہ بات یاد رکھیے گا کہ شفا فقط من جانب اللہ ہے، اللہ پاک چاہے گا تو ہی شفا حاصل ہوگی۔ جی جناب، آپ نے بڑی زبردست رائے سنی، اوراد و وظائف بھی سنے۔ ایک چیز آپ سے عرض کروں، انسومنیا، سلیپ لیسنس، یعنی نیند کا نہ آنا یا سوتے ہوئے ایک دم سے جاگ جانا اور پھر دوبارہ نیند کا نہ آنا، یہ ایک عالمی مسئلہ ہے، اور بہت بڑی پرپورشن آف ہیومن بینگز دے آر سفرنگ فرام انسومنیا، یہ اس خاص کیفیت کا شکار ہیں، اور ان حالات کے اندر ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کرنا چاہیے جناب، اور اگر ڈاکٹرز کہیں تو دوائی بھی کھانی چاہیے، کیونکہ یہ بہت اہم چیز ہے کہ انسان کو نیند آئے۔ بہرحال اگر خود سے اس معاملے کو آپ ٹیکل کر سکے تو یہ تو دی بیسٹ ہے۔ نیند آ جائے اچھے انداز سے، اس کے مختلف طریقے بیان کیے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے تو رات کو دودھ پی لیں، دودھ کے اندر ٹرپٹوفین ہوتا ہے، ٹرپٹوفین دودھ کے اندر ہوتا ہے، اور دودھ پینے کے بعد انسان کو اچھی نیند آ سکتی ہے۔ غور کریں، چھوٹا بچہ فیڈر منہ میں لیا ہوتا ہے، اس نے پیتے پیتے ہی سو جاتا ہے، یہ دودھ کا بھی ایک اثر ہوتا ہے۔ اور اگر آپ کو رات کے وقت نیند نہیں آ رہی، آپ بستر پر موجود ہیں، تو آپ 20 منٹ سے زیادہ بستر پہ نہ رہیں، بستر سے اٹھ جائیں اور کسی اندھیری جگہ پر آ جائیں، کچھ پڑھ لیں، کچھ ایسا کام کریں جو بوریت والا ہوتا ہے کہ دوبارہ نیند کی طرف آپ جا سکیں۔ بستر کے ساتھ ایک ایسوسیشن پیدا کریں، ایک تعلق ہونا چاہیے بستر کے ساتھ کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں میں نے سونا ہوتا ہے۔ ایکسرسائز کریں، تازہ آکسیجن پھیپھڑوں میں جاتی ہے، انسان اس کو انہیل کرتا ہے، ایکسہیل کرتا ہے، اور یہ پروسیس اس کے جسم کو تھوڑا تھکا دیتا ہے اور اس کو اچھی نیند آ جاتی ہے۔ ٹیمپریچر ریگولیٹ کریں، بہت زیادہ اور بہت کم، دونوں میں نیند اچھی نہیں آتی۔ 18 ڈگری سینٹی گریڈ، یہ وہ درجہ حرارت ہے جس میں انسان کا جسم آپٹیمل لیول پر آ کے اچھی نیند اس کو مل جاتی ہے۔ رات کو سونے سے 2 گھنٹے پہلے تمام سکرینز آف کر دیں، ٹی وی کی ہو، موبائل کی ہو، یا کسی بھی قسم کی سکرین جو لائٹ ایمٹ کرتی ہے اس کو بند کر دیں۔ اٹ ول انہبٹ یور سلیپ ریسپٹرز، یہ آپ کی نیند کے عمل میں بہت زیادہ رکاوٹ ڈالنے والی چیز ہے۔ اگر بہت عرصے تک آپ سو نہیں پا رہے اور نہیں سوتے، اس کا علاج کروائیں۔ یہ بیماری ہے اور بہت سی دیگر بیماریوں کی وجہ بن سکتی ہے، حتیٰ کہ فالج اور ہارٹ اٹیک جیسی خطرناک بیماریاں ان لوگوں کو ہو سکتی ہیں جو نیند پوری نہیں کرتے۔ 6 سے 8 گھنٹے کی نیند اڈلٹس کے لیے اور بچوں کے لیے ان کے حساب سے سلیبس بنی ہوئی ہیں، یہ بہت ضروری ہیں۔ آئیے اپنے پروگرام کے آخر میں بڑھتے ہیں مفتی صاحب کی طرف، دین اسلام کی روشنی میں جو واقعہ ہم نے سنا، جس میں ایک نوجوان آن لائن کاروبار کرتا ہے اور اس کے ساتھ اپنا ریگولر کام بھی کر رہا ہے، رات رات جاگتا ہے اور بہت زیادہ مصروف ہے، اور اس مصروفیت پہ اپنی جو تقاضے ہیں، نیچرل ریکوائرمنٹس ہیں، ان کو وہ قربان کرتا چلا جا رہا ہے۔ کھانے کا ڈھنگ نہیں ہے، سونے کا کوئی وقت نہیں ہے، اور اس حالت میں اس کے ساتھ ایک حادثہ ہوا ہے۔ آئیے سنتے ہیں مفتی صاحب سے، مفتی صاحب اس بارے میں کیا رائے ارشاد فرماتے ہیں۔ یہ جو واقعہ آپ نے بیان کیا ہے، اس میں ایک آن لائن کام کرنے والے نوجوان کا ذکر کیا گیا، جو بہت سمجھدار ہے، پڑھا لکھا بھی ہے، شعور رکھتا ہے، لیکن اس واقعے سے بالکل اپوزٹ ایک منظر نظر آ رہا ہے، بالکل الگ ہی، کہ پڑھے لکھے ہونے کے باوجود بہت ساری غلطیاں ہیں جنہیں اپنی زندگی میں اس نے رائج کیا ہوا ہے۔ اب چند ایک باتوں کی طرف میں اس واقعے میں آپ کی توجہ دلاتا ہوں۔ مثال کے طور پر اس میں وقت کی قدر کہیں نظر نہیں آتی۔ صبح سے لے کے شام تک ایک ہی کام کرنا ہے، یعنی کمائی ہی کرنی ہے۔ یاد رکھیے، وقت بہت قیمتی چیز ہے، اور حدیث میں فرمایا کہ فَأَعْتِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ،
کہ ہر جو حق والا ہے اس کا حق تم ادا کرو. تو ہم پر لازم ہے کہ ہم پر جو اللہ کا حق ہے اسے بھی پورا کریں, وقت پر نماز پڑھیں, اپنی صحت کا خیال رکھیں تاکہ ہم بیمار نہ پڑ جائیں, ہم پریشان نہ ہو جائیں, کہیں ایسا نہ ہو ہم لوگوں کے محتاج نہ ہو جائیں. صحت اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت, بس اوقات یہ انسان کو دھوکے میں ڈال دیتی. یاد رکھیں دنیا میں آنے کا جو ہمارا مقصد ہے وہ کیا ہے. ہمیں مقصد تخلیق کو یاد رکھنا ہے کہ رب نے کیوں ہمیں پیدا کیا. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. ہمیں پیدا اللہ نے اپنی عبادت کے لیے کیا ہے, اور یہ جو مال کمانا ہے یہ ہماری ضرورت ہے. قناعت کا لحاظ رکھیں, مال کمانے میں اتنا نہ کھو جائیں کہ صحت خراب ہو جائے اور پھر گھر والے پریشان ہونے لگے. اور یہاں پر آخری بات جو میں عرض کروں گا, آن لائن بہت سارے کام ایسے ہیں کہ جو ناجائز ہوتے ہیں, ہاں جائز بھی ہوتے ہیں, تو علماء سے اس حوالے سے رابطہ کیا جائے, کیونکہ ہم انسان ہیں اور اللہ کی مخلوق ہیں, اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ منصب عطا فرمایا, ایک بہت پیارا وصف دیا کہ ہم مسلمان ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم امتی ہیں, تو امتی ہونے کے ناطے, مسلمان ہونے کے ناطے فرسٹ آف آل ہمیں یہ جاننا ہے کاروبار سے پہلے کہ میں جو کاروبار کرنے جا رہا ہوں وہ حلال ہے یا حرام. حلال ہے تو ہاتھ ڈالیں, اگر حرام ہے تو بچ جائیں, کیونکہ حرام جب انسان کے پیٹ میں جاتا ہے تو اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی. ان اللہ طیب ویقبل الطیبہ, بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے اور وہ پاک کو ہی پسند کرتا ہے. تو ہمارے وہ نوجوان کہ جو آن لائن کام کرتے ہیں یا کسی بھی کام میں ڈٹے رہتے ہیں اور صبح سے لے کے شام تک بس ایک ہی کام ہوتا ہے, بلکہ رات میں بھی بیٹھے یہی کام کرتے رہتے ہیں, ان کو اپنا ایک شیڈول تیار کرنا چاہیے, اس کے مطابق چلیں گے, صحت اچھی رہے گی, گھرانہ خوشحال رہے گا, گھر والے بھی خوش ہوں گے, انشاءاللہ عبادات کے ذریعے اللہ کو بھی راضی کر سکیں گے. اللہ کریم عمل کی توفیق دے. بڑی ہی پیاری بات ارشاد فرمائی مفتی صاحب نے, اور وہ ہے ٹائم مینجمنٹ. پلاننگ کریں ہر کام کی, اور پلان کر کے ٹائم الاٹ کریں اس کام کو, اور پھر وہ کام مکمل کریں. ہم افراط و تفرید کا شکار ہو جاتے ہیں, زندگی میں ایکویلیبریم اور بیلنس نہیں ہو پاتا. اور دین اسلام کی تو خوبصورتی ہے کہ دین ہمیں افراط و تفرید سے بچا کے بیلنسڈ اپروچ پہ رکھتا ہے. حال کیا ہے, کما رہے ہیں, کماتے ہی چلے جا رہے ہیں, دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہیں, بیٹھے ہی ہوئے ہیں, موبائل پکڑا ہے, چھوڑ ہی نہیں رہے, بس ہر کام جو کرتے جا رہے ہیں اس میں کوئی نظم نہیں ہے, کوئی ڈسپلن نہیں ہے. تو ٹرائی ٹو بی ڈسپلن. دیکھیے وقت سب سے اہم ریسورس ہے, اور یہ وقت ہی تو ہم نے گزارنا ہے اس دنیا میں جو ہم آئے. کس انداز سے کون گزارتا ہے یہ ایک آرٹ ہے, اور ہم مسلمان ہیں, آبویسلی دین اسلام کے تقاضوں کے مطابق ان 24 گھنٹوں کو, اس میں آنے والے منٹوں کو اور سیکنڈز کو گزارنے کی کوشش کریں گے. تو ٹائم ٹیبل بنا لیجئے, ان 24 گھنٹوں میں نمازیں پڑھنی ہے, کھانا کھانا ہے, کام کرنا ہے, فیملی کے ساتھ وقت گزارنا ہے, تھوڑی ریکریشن بھی کرنی ہے, ان سارے چیزوں کو اپنے حساب سے گزارنا ہے. اور یاد رکھیے آپ کے جسم کا جو تقاضا ہے, جو نیچرل تقاضے ہوتے ہیں وہ بہت ضروری ہیں. نیند پوری نہیں کر رہے آپ, کھانا صحیح نہیں کھا رہے, آپ بیمار پڑ جائیں گے. اور یاد رکھیے ایک بیمار انسان کبھی بھی پروڈکٹیو سٹیزن, پروڈکٹیو ہیومن نہیں بن سکتا. اگر وہ باپ ہے لیکن اگر بیمار ہے تو کیا ہوگا, اب اس کے بچے اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جا رہے ہیں, اخراجات بھی بڑھ رہے ہیں, اور یوں وہ ایک بہترین باپ بن کر اچھے طریقے سے باپ والی ذمہ داریاں صحیح طریقے سے نبھا نہیں پائے گا. اگر آپ ایک امپلائی ہیں, کسی جگہ کام کرتے ہیں اور بیمار ہیں, چھٹیاں کرتے رہیں گے, امپلائر ہیں, باس ہیں, کسی کو گائیڈ نہیں کر سکیں گے, اچھے محلے دار بھی نہیں بن سکیں گے, اچھے شہری بھی نہیں بن سکیں گے. سو یور باڈی ہیز سم رائٹ, یو مسٹ فال ان لو ود یو. آپ کو اپنے آپ سے پیار کرنا ہوگا, اپنے تقاضوں کو دیکھنا ہوگا. عام طور پہ ایک پارٹنر دوسرے سے کہتا ہے میں تمہارا خیال رکھوں گا, دوسرا کہتا ہے میں تمہارا خیال رکھوں گا. ایسے کیوں نہیں کہتے, میں اپنا خیال اس لیے رکھوں گا کہ میں تمہارا خیال رکھ سکوں. خالی کب سے چائے تو نہیں گرے گی, کب بھرا ہوگا تبھی چائے ملے گی نا. تو اپنا ضرور خیال رکھیے, کمائیے, اچھا کمائیے, حلال کمائیے, اور اس سے سب کی مدد بھی کیجیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی خیر فرمائے. آپ نے دیکھا پروگرام سورس مدنی چینل, دیکھتے رہیے.